بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کی قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو۔ بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ ہے اور جہاد اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے ایمان کے بعد ذکر فرمایا، مگر حق یہ ہے کہ نماز سب سے اعلیٰ درجے والی عبادت ہے کہ جہاد اس کے قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت اس خصوصی موقع کے لحاظ سے ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی، یعنی جب جہاد کی سخت ضرورت ہو تب تو جہاد واقعی اتنی ضرورت کا حامل ہے، لیکن نماز سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ نماز کے بنا کوئی چارہ گاہ نہیں۔ نماز اول درجہ رکھتی ہے۔ نماز سب سے ضروری ہے۔ اور یاد رہے، آج کل یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ہم میں قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود کچھ نہیں کرتے۔ ایک ظالم حکمران مسلمانوں پر قابض ہے، حملے کر رہا ہے۔ ہمارے پاس قدرت ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اسی طرح لوگ گناہوں کے دلدل میں دسے جا رہے ہیں، مگر ہمارے پاس قدرت ہونے کے باوجود ہم ان کو روکتے نہیں۔ اسی طرح لوگ گناہوں کے دلدل اپنے آپ کو شیطان اور نفس کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس قدرت ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جب ہماری قدرت ہو تو انہیں روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔